جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی، جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی، یا احمد مختار دعائی ہے دعائی، جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی، دربار میں بلوایا گیا بنت نبی کو، افسوس مسلمانوں کو بیرق نہ آئی، جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی، محسن کے شہادت کے ذمہ دار ہے امت، دروازہ گرا زہرا پہ اللہ دعائی، جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی، میت کے بندھن ٹوٹ گئے، ہاتھ اٹھا کر شبیر کو لپٹا لیا، زینب کو دعا دی، جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی، سادات پہ یہ بات نبی ظلم کیا ہے، قبر بھی مسلمانوں نے یکجا بنائی، جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی، کہتے ہیں سکون ملتا ہے مرنے سے لہر میں، زہرا ہے مگر قبر میں امت کی ستائی، جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی۔ فاتحہ۔ جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا، روئے بہتر بیٹے کو چھاتی سے لگایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا، اے زینب بے کس میرے دولت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار، بیٹی سے زہرا نے بہت سے پالا، یہ روح میرے جسم کی ہے کہ سو والا، سمجھے اسے آنکھوں کے ضیا گھر کا اجالا، حجرے سے
کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا سوئے ہوں تو پہلے سے چھاتے پہ سلا کر چک پہ جو پیش ہے تو گود میں نکالا اے لاڈلی سے لالے کا دشمن ہے زمانہ شبیر کو میری نظر بد سے بچانا تکلیف بھی سہ لیجیو حساب اٹھانا صدقے گائے مادر کی وصیت نہ بھلانا ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئی او زینب جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائے او زینب زہرا نے کہا بس یہی میری ہے تمنا لے بیٹی میں خوش دل سے چلی دودھ بھی بخشا پھر رو کے یہ حیدر سے مخاطب ہوئی زہرا اب آپ سے ہے یہ سخن آخری میرا میں قبر میں پھاڑوں گی گریبان کفن کو الزام نہ گھٹو میرے حسین اور حسن کو جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا میں کوئی گڑبڑ ہوگا یار مائک میں آواز نہیں آ گڑبڑ ہو کبھی رک جاتا کبھی نہیں باہر ہو جا نہیں گڑبڑ ہو گیا صحیح ہے صحیح ہے نہیں صحیح صحیح ہے آواز آ رہی ہے اس سے پہلے صحیح چل رہا ارے نہیں جا رہی بھائی آواز آ رہی ہے روتے ہیں ہم یہ دیکھ کے غربت بھول کی روتے ہیں ہم یہ دیکھ کے غربت بطول کی تپتی ہے ابھی دھوپ میں غربت بطول کی اور آنکھوں سے خون کے اشک بہاتے ہیں مرتضیٰ آنکھوں سے خون کے اشک بہاتے ہیں مرتضیٰ آتی ہے یاد جب بھی مصیبت وہ دور
محسن ہوئے شہید امت نے پھر بھی کی نہیں نصرت فضول کی اور اٹھتی نہیں اسے کا سہارا لیے بغیر کہ اٹھتی نہیں اسے کا سہارا لیے بغیر عین شباب میں ہے یہ حالت بطول کی اور کلثوم اور زینب و حسنین دل حزین کلثوم اور زینب و حسنین دل حزین برداشت کر نہ پائیں گے فرقت بطول کی اور تنہائیاں ہیں اور ہیں کم سن حسن حسین تنہائیاں ہیں اور ہیں کم سن حسن حسین کیسے علی بنائیں گے تربت بطول کی اور آئے نغا سے بھی جنازے میں اس لیے آئے نغا سے بھی جنازے میں اس لیے اٹھی اندھیری رات میں میت بطول کی روتے ہیں ہم یہ دیکھ کے غربت بطول کی کیونکہ یہ ایام محرم کے 10 دن سے کوئی کم نہیں ہے. یہ ایام بہت ہی اور بھی ملکوں میں دیکھیے بڑی تیزی کے ساتھ یہ ایام منایا جا رہا ہے. قبل اس کے کہ صلوات پر محمد والے خدمت میں رکھ کر ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک دستور رہا ہے کہ ایک بار اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول سید میر حب علی مرحوم سید میر مراد علی مرحوم سید میر پیر علی مرحوم سید میر امجد علی مرحوم سید شیر علی مرحوم سید محمد حسن مرحوم سید عابد علی مرحوم ابن عنایت علی سید محمد رضا مرحوم ابن عنایت علی کی روح کو حساب کرتے
एक बार फिर आपकी खिदमत में गुजारिश है कि एक बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर सैयद सलाउद्दीन दादा, सैयद अलाउद्दीन दादा, सैयद अब्दुल्ला दादा और आखिर में एक बार और गुजारिश है कि मरहूम का जिनका नाम लिया जा रहा है इंतजार करते सैयद बाकर हुसैन इब्न मुख्तार अहमद, सैयद मुजावर हुसैन इब्न एहसान अली, सायरा बीबी बिन्त जुल्फ़िकार अहमद, अली अहमद इब्न नूर मोहम्मद, नाज़िमा मरहुमा बिन्त नूर मोहम्मद की रूह के साथ। ज़ाहिर किबरियाई शान है, घर है मिट्टी का मगर पुरनूर रोशनदान है, घर है मिट्टी का मगर पुरनूर रोशनदान है। सीरत उम्मुल अइम्मा से मदीन है कलाम, फातिमा ज़हरा तेरी तख्लीक का उन्वान है, फातिमा ज़हरा तेरी तख्लीक का उन्वान है। तो जलवागर दस्ते पेदर पर है जन्नत से पैदा, या किसी कुरान पे रखा हुआ कुरान है, या किसी कुरान पर रखा हुआ कुरान है। रहबरी का वास्ता देती है जिसकी आ गए, मंजिले दुश्वार भी उसके लिए आसान है, कि मंजिले दुश्वार भी उसके लिए। बिल यकीन उम्मुल अबीहा बदर तो मिलनी है आप, वो कहे जिसका हदीस पाक पर ईमान है, वो कहे जिसका हदीस पाक पर ईमान है। तो पुरसकूं माहौल में करते हैं हम जिक्र अदा, कि पुरसकूं माहौल में करते हैं हम जिक्र अदा। गैर मुल्कों से तो अच्छा अपना हिंदुस्तान है, गैर मुल्कों से तो अच्छा अपना हिंदुस्तान है। और ये असर दिल पर हुआ है नफ्सियाती चोट का, ये असर दिल पर हुआ है नफ्सियाती चोट का। जुल्म की बस्ती शदद्दुद का महल वीरान है, कि जुल्म की बस्ती तशद्दुद का महल वीरान है। कि बस्तियां टूटी हुई हैं मादरे शब्बीर की, कि बस्तियां टूटी हुई हैं मादरे शब्बीर की। ये फुगा सैयद हैदर के लब पर हुस्न के दौरान है, कि ये फुगा हैदर के लब पर हुस्न के दौरान है। तो टूट जाएगा हर एक बंदे कफन तासीर से, कि टूट जाएगा हर एक बंदे कफन तासीर से। नाले शब्बीर में वो दर्द का तूफान है, कि नाले शब्बीर में वो दर्द का तूफान है। शाह का मिंबर मिला इज्जत मिली शोहरत मिली, कि शाह का मिंबर मिला इज्जत मिली शोहरत मिली। फातिमा ज़हरा का हैदर पर बड़ा एहसान है, कि फातिमा ज़हरा का हैदर पर बड़ा एहसान है। आइए इसी के साथ मेरी गुजारिश है, आइए नाम मौलाना सैयद जमाल हैदर साहब क़िबला की खिदमत में इनके इस्तकबाल के लिए बाबा से बुलंद नारे से
والصلاة والسلام على تحية والكرام على النبي المكي المدني الرشيد القاسم وخليفتي وقاضي وديني وسيدي هجرته والد كل غالب مطلوب كل طالب ابن ابي طالب اس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. وہ اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے طالوت کو با اعتبار علم با اعتبار شجاعت تم پر مصطفیٰ کیا، ہم نے منتخب کیا. اگر اس آیت کے ذیل میں تھوڑا سا گہرائی میں جائیں، ذرا سا غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ حق والے نکلے تھے. بادشاہ کا نام میاں پیغمبر تھا. جناب طالوت کے ساتھ تو یہ ہوا کہ اس لشکر کا علمدار کون ہوگا. تو پھر جناب طالوت پیغمبر پر وحی ہوئی کہ میاں پیغمبر سے کہا دیکھو یہ علمدار وہی ہوگا کہ جناب موسیٰ کا صندوق کھولا جائے، ان کا لباس، ان کی زرہ، جس کے جسم پہ پورا اتر آئے وہ علمدار ہوگا. تو جناب موسیٰ تقریباً 120 سال عمر پائی. جناب موسیٰ نے بلند قامت کے تھے. تو ایسے لوگوں کو تلاش کیا گیا لیکن یہ ذرا یہ لباس پورا نہ آیا. تو پھر طالوت پیغمبر نے کہا ایک شخص ہے جس کا نام ایشیا ہے، اللہ نے اسے 11 بیٹے عطا کیے. اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام داؤد ہے. اس وقت جناب داؤد کی عمر 11 سال تھی. جب وہ لباس پہنایا گیا تو پورا مطلب لباس پورا ہوتا. تو کہا کہ یہ نبی بھی ہے، یہ علمدار بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جناب طالوت پیغمبر کو مصطفیٰ کیا با اعتبار علم، با اعتبار شجاعت. تو یہ بتائیے کہ اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ دیکھو علم ہے،
اور علم کے ساتھ شجاعت بھی ہونا چاہیے. اور اگر علم نہیں تو سب کچھ بیکار ہے. بھائی علم کہتے کسے ہیں؟ کیا دیکھیے بھائی، علم ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، کیونکہ علم کمال ہے، جہل عیب ہے. علم کمال ہے، جہل عیب ہے. تو یہ بتائیے کہ کوئی انسان عیب کو پسند کرے گا؟ کہا نہیں صاحب، عیب کو کوئی انسان پسند نہیں کرتا ہے. جب پسند کرتا ہے تو وہ علم کو پسند کرتا ہے. پھر ایک جگہ میرے مولا نے فرمایا کہ دیکھو، اگر عالم مر جائے تو بھی وہ زندہ ہے، اگر جاہل زندہ ہو تو بھی وہ مردہ ہے. پھر ایک جگہ میرے مولا نے کہا وَلَوْ كَانَ هَذَا الْعِلْمُ يُدْرِكُ بِالْمُنَى مَا كَانَ يَبْقِي فِي الْبَرِيَّةِ جَاهِلٌ. اگر علم تمناؤں سے حاصل ہو جاتا تو کوئی انسان روئے زمین پر جاہل نہیں ہوتا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو انسان کو بلندی ملتی ہے، کیونکہ جہالت پستی کا نام ہے. تو علم کسے کہتے ہیں؟ جہالت کسے کہتے ہیں؟ جاہل کسے کہتے ہیں؟ کہا دیکھیے بھائی، جہل اور علم میں بہت فرق ہے. تو بھائی یہ جہل کیا ہے؟ دیکھیے جہل جو ہے یہ تاریکی ہے، ظلمت ہے، صنم ہے، اندھیرا ہے. علم روشنی ہے، روشنائی ہے، قلم ہے، سویرا ہے. اچھا بھائی، علم اور جاہل کسے کہتے ہیں؟ بھائی جہل کسے کہتے ہیں؟ کہا سنیے بھائی، جہل جو ہے وہ شمشیر برہنہ ہے، علم تمہید کربلا ہے. جہل کسے کہتے ہیں؟ کہا جہل جو ہے بحر ظلمات ہے، علم جو ہے دریائے فرات ہے. جہل جو ہے بحر و دریائے قہر و تکذیب ہے، علم گنگا جمنا کی تہذیب ہے. جہل کسے کہتے ہیں؟ کہا جہل جو ہے ایسی چیزیں ہیں، اس شے کا نام ہے کہ جہل جو ہے خاون ہے، خائن ہے، علم ساون ہے. بھائی جہل جو ہے لفظ کی بخیا گری ہے، علم لفظ و حق کی سربری ہے. جہل کسے کہتے ہیں؟ کہا جہل جو ہے سیم و زر ہے، علم جو ہے معرفت کا در ہے. بھائی جہل جو ہے خاموش کی پکار ہے، علم جو ہے سلونی کی صدا ہے. جہل جو ہے نازیزم کی بمباری ہے، علم جو ہے حقوق کی سرمایہ داری ہے. بھائی جہل کسے کہتے ہیں؟ کہا جہل جو ہے چنگیز ہے، مکیا ولی ہے، علم جو ہے یوسف ہے، سلیمان ہے، محمد ہے، علی ہے. بھائی دیکھیے علم سے جو ہے بلندی ملتی ہے، جہل سے پستی ملتی ہے. تو یہ بتائیے کہ جب علم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے صاحب؟ تو انسان کے پاس معرفت پیدا ہوتی ہے، انسان کے پاس روشنی پیدا ہوتی ہے. جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو عقد سریہ کی دوری کو بتاتا ہے. جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو شفقت حوا کا پتہ لگتا ہے. بھائی جب علم ہوتا ہے تو مدر ٹریسا کی ممتا کا پتہ لگتا ہے. بھائی جب علم ہوتا ہے تو انسان کو معرفت ہوتی ہے. جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو سماج کی جو ہے سماج کے بارے میں خیال پیدا ہوتا ہے. اب ہمارے مطور بابا سے بلند صلوات سماجی معاشرے میں یہ ہے کہ کہیں گے صاحب اگر کوئی انسان پریشان حال ہو
دیکھیے بھائی علم کسے کہتے؟ جب علم ہوگا تو امر بالمعروف کی طرف انسان جائے گا کہ نہیں صاحب فلاں صاحب ہیں، ہم کیوں ان کی مدد کریں؟ ہم نے کہا بھائی کیوں نہیں مدد آپ کریں گے؟ کہا صاحب انہوں نے اپنی بائک بیچ دی 3000 روپے میں. ہمارے سماج ہمارے معاشرے کا یہ چلن ہے، جب میں نے 4000 روپیہ دیا تو انہوں نے انکار کر دیا. تو اب یہ برائیوں میں پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہم ان کی نصرت کیوں کریں؟ میرے مولا سے چاہنے والے نے سوال کیا، کہنے لگا مولا یہ بتائیے کہ ایک انسان ہے کہ جو مجھے ضرورتوں کے وقت یاد کرتا ہے، تو مولا نے کہا کہ اگر تمہیں وہ ضرورتوں کے وقت یاد کرے تو تم اس کی مدد کرو. کہا مولا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اندھیروں کو اجالے کی ضرورت ہے تو اجالا تم ہو. آواز بلند صلوات. آدمی آیا آنے کے بعد کہنے لگا مولا یہ بتائیے کہ ایک شخص ہے میرا چاہنے والا ہے، میں نیکیاں کرتا ہوں لیکن اس کا صلہ مجھے بدی میں ملتا ہے، برائیوں میں ملتا ہے. مولا نے کہا اس کے ساتھ نیکی کرو، اگر وہ تمہارے لیے برائی سوچتا ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکیاں قبول ہو گئی. آواز بلند صلوات. تو بھائی آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے کہ کائنات میں 2 حکومتیں تھیں، ایک اموی سیاست تھی، ایک علوی سیاست تھی. اچھا صاحب اموی سیاست یہ تھی کہ ساری دنیا جاہل ہو جائے، علوی سیاست یہ تھی کہ ساری دنیا عالم ہو جائے، ساری دنیا عالم ہو جائے. تو یہ بتائیے کہ با اعتبار علم با اعتبار شجاعت ہم نے طالوت پیغمبر کو مصطفیٰ کیا. اچھا یہ بتائیے کہ جب معاویہ نے مولائے کائنات کو خط لکھا، لکھنے کے بعد مولا نے خط کے تحریر کو پڑھنے کے بعد مولا نے جو ہے قلم کو اٹھایا، روشنائی میں پرویا، پیرونے کے بعد خط کو لکھا، لیکن میرے مولا نے سلام نہیں کیا. یعنی مولا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری نظروں میں تو امیر ہے لیکن علی کی نگاہ میں سلام کرنے کے لائق بھی نہیں ہے. آواز بلند صلوات پڑھیں. میں سلام کرنے کے لائق بھی نہیں ہے. عجب جیسے ہی مولا نے خط لکھا، لکھنے کے بعد جو ہے مولا نے کہا یہ بتا دے کہ تم میرے مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو مجھے جنگ کے لیے للکار رہا ہے. ایسا ہے کہ اگر تمہیں جنگ کرنے کا اتنا شوق ہے تو لشکر کو الگ کر دو، تلواریں اٹھا لو، علی کے مقابلے میں آ جاؤ، پتہ چل جائے گا کہ کس کے دل پر زنگ کی تہیں چڑھی ہوئی ہیں. کہا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں وہی ابو الحسن ہوں. میرے پاس وہی تلوار ہے جس نے تمہارے نانا کو مارا، جس نے تمہارے دادا کو مارا، جس نے تمہارے ماموں کو مارا، جس نے تیرے بھائیوں کو مارا، کہ بدر کے دن میں نے سب کے سر کے پرخشوں کو اڑا کے رکھ دیا. باواز بلند صلوات. دیکھیے ہم مولائے کائنات جواب دے رہے ہیں. اس کے بعد مولا نے کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں فلاں 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 مجھ سے افضل، تو کہتا ہے کہ میں نے بیرتوں میں کوئی خلفشار پیدا کیا، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو قتل کر دیا، کہ تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کس نے قتل کر دیا ہے، کس نے قتل کیا، کون دشمن تھا. میں تو مدد کرنے کے لیے تیار تھا لیکن سامنے والے نے مدد مجھ سے نہیں لی، اور جس سے امید تھی اس نے مدد نہیں کیا.
اچھا اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے، تو نے خط میں یہ لکھا تھا کہ تم کو بیعت کے لیے اس لیے اس طریقے سے کھینچا جا رہا تھا کہ جیسے اونٹ تلے دکیل کو کھینچا جاتا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ خالق ہستی کی قسم کہ تو میری برائی کرنا چاہتا تھا، میری تعریف کرنے لگا، تو میری تعریف کرنے لگا، تو خود ہی رسوا ہو گیا، میری فضیلت یہاں ہو گئی۔ کہ یہ کون سی عیب کی بات ہے؟ سچے مسلمان کے لیے اگر وہ مظلوم ہو، نہیں متوجہ ہوئے، ابھی آپ بیدار نہیں ہوئے، بھائی مولا کا جملہ ہے۔ مولا نے کہا تو یہ کہتا ہے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے کون حاکم ہے، کہ یہ بتاؤ تم مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو تو جملہ سنو۔ جب تم نے یہ کہہ دیا کہ میں عبد المناف کی اولاد میں ہوں تو سنو، اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو تو سنو، کیا امیہ اور ہاشم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ابو سفیان اور ابو طالب برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا غلام زادے اور آقا زادے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا قاتل اور مقتول برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جو ہے قاتل اور مقتول برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ظالم اور مظلوم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا غلام زادے اور آقا زادے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا حرام زادے اور حلال زادے برابر ہو سکتے باعتبار شجاعت ہم نے طالوت کو منتخب کیا، تو باعتبار علم ہونا چاہیے، باعتبار شجاعت۔ اس لیے تو ڈاکٹر ایک فرانسیسی عالم لکھتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی مقدس کوٹ کے ہاتھ میں تلوار ہو، کسی نائٹ کے ہاتھ میں انجیل ہو۔ یہ صرف ہم علی میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف میدان میں ذوالفقار ہے تو دوسری طرف ہاتھ میں قرآن ہے، کیونکہ جو میدان جنگ کا ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، جو عالم ہوتا ہے وہ میدان جنگ کا نہیں ہوتا۔ اب میں کیا کروں، شیخ الہند محمد حسن بجلوری نے اپنے قرآن کے حاشیے میں لکھا کہ میں نے آدم سے لے کر محمد دین محمد تک کا مطالعہ کیا، مجھے یہ پتا لگا کہ بھائی دیکھو نبی کے بعد خلیفہ وہی ہوتا ہے کہ جو نبی کے صفات کا حامل ہو۔ آواز بلند صلوات بلند۔ تو کہنے لگی نہیں صاحب ہم تو اتحاد کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو فضائل پیدا کرنے سے نہیں پیدا ہوتے، پہلے اس میں پیدا ہو تو ہم پیدا کریں۔ بھائی ہمارا عشق اندھا نہیں ہوتا، ہم جو ہے عشق کرتے ہیں، عقل کے ماتحت کرتے ہیں۔ کہنے لگے ہم اتحاد کی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو 1400 سال سے اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا بھائی آپ دیکھیے فرقہ پرستی میں لوگوں کو نہ بانٹیے، دہشت گردی والی باتیں نہ کریے۔ میں نے کہا ہماری قوم تو 1400 سال سے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے۔ آواز بلند صلوات۔ تو کہنے لگے نہیں صاحب کتاب و سنت پہ باتیں کریے، بھائی دیکھیے نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جب تمہیں مقام مصطفیٰ نہیں معلوم تو نظام مصطفیٰ کیا ہوگا؟ آواز بلند صلوات۔ تو باعتبار علم باعتبار شجاعت ہم نے منتخب کیا۔ اسی لیے تو چائے والا آیا، آنے کے بعد کہنے لگا مولا یہ بتائیے کہ امور دنیا میں کوئی آپ کی خواہش رہ گئی ہو؟ مولا نے کہا سنو، دو حسرتیں میری پوری نہ ہو پائی۔ کہا مولا کون سی؟ کہا سنو، جتنا میرے پاس علم تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں، جتنا میں سخی تھا
उतना किसी ने मुझसे मांगा नहीं। कहा मौला ये बताए, फिर मौला ने कहा सुनो, जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो। अकड़ता वही है कि जिसमें जान नहीं होती, झुकता वही है कि जिसमें जान होती है। इसलिए तो मर्यादा बनाई गई, जो अकड़ के आता है उसे झुकाया जाता है, जो झुक के आता है उसे उठाया जाता है। तो हमने बाएदबारे शुजाअत जो है मुस्तफा किया, जो इल्म भी हो शुजाअत में भी हो। इसीलिए तो शिबली नुमानी ने लिखा कि साहिब फनकार के लिए ये फन की बात है। अली की सबसे बड़ी चीज ये है कि अली से मुखालिफत करने वाले मुखालिफत की वजह न तलाश कर सके। बताओ बाबा अल्लाह ने मुस्तफा किया तो कहने लगे साहब आप तो अली को हद से ज्यादा बुलंद कर देते हैं, अहले बैत को हद से ज्यादा बुलंद कर देते हैं। मैंने कहा भाई गंगा की मजार की कौसर के ऊपर छींटे उड़ाए, हमने क्या बुलंद किया? कहा नहीं साहब आपने हद से ज्यादा बुलंद कर दिया। मैंने कहा आपकी सही बुखारी खोलूं कि नबी ने क्या कहा, या अली अंता मिन्नी वाना मिनका, अली तू मुझ जैसा मैं तुझ जैसा। कहने लगे नहीं साहब आप मुजरिम है, आप मुजरिम। कहने लगा, मैंने कहा भाई क्यों? कहा इसलिए कि तुम अली को नबी से मिलाते हो। तो मैंने कहा तुम नबी को जाहिलों से मिलाते हो। मैंने कहा भाई मैं भी मुजरिम तुम भी मुजरिम। भाई मुजरिम किसे कहते हैं? भाई मुजरिम उसे कहते हैं जो दूध में पानी मिलाए उसे मुजरिम कहते हैं, जो दूध में दूध मिलाए उसे मुजरिम नहीं कहते। हम में तुम में यही फर्क है कि तू नूर में मिट्टी मिलाता है, हम नूर में नूर मिलाते हैं। अच्छा तो हमने बाएदबारे शुजाअत मुस्तफा किया। तो अब मैं ये नहीं कहता, बल्कि एक जगह मिलता है कि आपने भी सुना होगा कि अली की मोहब्बत इबादत है, अली की चेहरे की तरफ देखना इबादत है। रियासुन नस्र आले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन ने लिखा कि उम्मी आयशा फरमाती हैं कि जा अभी ले गए आदतन नबी कि नबी करीम बीमार थे। भाई मेरी किताब ने मेरी किताब कहने में मेरे बाबा तशरीफ लाए, सिरहाने अली बैठे हुए आए हैं देखने नबी को, बार बार अली को देखे जा रहे हैं। आपकी खामोशी को कुर्बान हो जाए, मेरी जान कुर्बान हो जाए, आप खामोश रहिए। अब जैसे ही देखा, देखने के बाद कहा बार बार अली को देखे चले जा रहे हैं, बार बार अली को देखे चले जा रहे हैं। इतने में मैंने अपने बाबा से पूछा ये बताओ देखने आए हो नबी को, देख रहे हो अली को? देख रहे हो अली को? तो कहा बाबा मैंने इसी नबी से सुना कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत, चेहरे की तरफ देखना इबादत। अब जैसे ही कहा तो कहा बेटी एक हदीस मुझसे भी सुन लो, इसी नबी ने फरमाया कि अली का जिक्र करना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। बाप ने कहा अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत, बेटी ने कहा अली का जिक्र इबादत।
اب جیسے ہی علی کا 2 مرتبہ نام آیا تو نبی کریم اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا دیکھو دیکھو جس کے دل میں علی کی محبت نہیں، نہ دیکھنا عبادت نہ سننا عبادت۔ نہیں، ابھی آپ نے غور نہیں کیا، بلکہ سب آیتیں محرقہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ لا یجوز عدل الصراط کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ کوئی پل صراط سے گزر نہیں پائے گا کہ جب تک علی سے لکھوا کے نہ لائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علی سے وہی لکھوائے گا جو نبی سے لکھوانے کا عادی ہو، جو نبی سے لکھوانے کا عادی ہو۔ تو یہ بتائیے جنت کیا ہے؟ یہاں سے وہاں تک کہ مومنین کو میں جملہ دے رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں، اپنے عقیدوں میں باندھ کے لے جائیے۔ بھائی جنت کسے کہتے ہیں؟ بھائی جنت ہے اللہ کی، جنت ہے اللہ کی۔ اچھا جب جنت ہے اللہ کی تو ملے گی کیسے؟ کہا محمد کی تابعداری میں ملے گی۔ اچھا جب محمد کی تابعداری میں ملے گی تو اے میرے معبود جنت بانٹے گا کون؟ کہا یا علی انتا قسیم النار والجنہ، علی کے ذریعے بٹواؤں گا۔ ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے معبود تو علی کے ذریعے کیوں بٹوائے گا؟ کہا ہم نے محمد کو رحمت بنایا، 73 کے 73 فرقے آ جائیں گے، یا علی ہمیں دے دو، یا علی ہمیں دے دو۔ اچھا بھائی جنت ہے اللہ کی، جنت ہے اللہ کی، ملے گی محمد کی تابعداری میں۔ دیں گے کون؟ دیں گے علی۔ تو جب جنت ہے اللہ کی تو کہو لا الہ الا اللہ، ملے گی محمد کی تابعداری میں تو کہو محمد الرسول اللہ۔ اب جسے جنت میں نہیں جانا ہے تو مت کہے علی ولی اللہ۔ آواز بلند صلوات پڑھے میرے کیا کہ جب تک علم نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے، جب علم ہوگا تو معرفت ہوگی، یقین ہوگا کہ مجلس صاحب تطہیر کی جب علم ہو جاتا ہے تو اللہ ہر جگہ اعلان کرتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا الذی یہاں سے آئے شروع ہوتی تھی ایک عالمہ، کائنات کی عالمہ، قرآن کی آیت آئی، صحیح ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ہر جگہ یہ روایت موجود ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ بتائیے کہ کائنات کا سب سے بڑا امیر نبی کریم کہ قرآن کی آیت سورہ فرقان کہ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ الرَّحْمَٰنِ، میں خدا وہ ہوں کہ جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں کہ جاؤ لوگوں کو خوشخبری سنا کے آؤ کہ تمہارے پیچھے بارش رحمت بن کے آ رہی ہے۔ تو آپ اگر اٹھا کے دیکھیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی ہوائے بن کے آئے، محمد رحمت بن کے آیا، لیکن ہر مقام پہ دیکھیے ہر نبی سے خدا مخاطب ہو کے کیا کہتا ہے کہ موسیٰ جی مالک توریت چاہیے، جی مالک چاہیے، کہ پہاڑی پہ اور تو دوں گا۔ عیسیٰ جی مالک صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم، انجیل چاہیے،
کہ جی مالک چاہیے، کہ یوں نہیں دوں گا، یروشلم کی پہاڑی پہ آؤ تو دوں گا، لیکن کہیں تک جانا چاہتا ہوں۔ تو بھائی یہ بتائیے کہ موسیٰ کو توریت ملے پہاڑی پر، عیسیٰ کو بائبل ملے پہاڑی پر، اب میرا محمد اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے طٰہٰ، میرے یاسین، میرے مزمل، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لال، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں کو کعبہ قوسین سے روننے والے محمد، نہیں متوجہ ہوئے، ابھی آپ بیدار نہیں ہوئے، تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جہاں ہوگا قرآن وہاں جائے گا، تیری تشریفات کے خلاف ہے، تیرے پروٹوکول کے خلاف ہے، تو جہاں محمد وہاں آئے۔ لیکن میں کیا کروں؟ جس اللہ نے یہ قانون بنایا اسی اللہ نے ایک دن وہ قانون توڑ دیا، کہا اے محمد آج تطہیر کی آیت آنے والی ہے، اب جہاں سیدہ ہوں گی وہاں آیا۔ انکم رزا اہل البیت و یطہرکم تطہیرا۔ اچھا یہ بتائیے انما کسے کہتے ہیں؟ انما دو لفظ سے مل کر بنا، انا اور ما، بس فقط یہی، یعنی اگر دروازے پہ لگا دیا جائے ایک ایسا لاک ہے، ایک ایسا تالا ہے کہ اگر دروازے پہ لگا دو تو اپنوں کو جانے نہ دے، غیروں کو آنے نہ دے، انما، بس فقط یہی۔ اچھا یہ بتائی انما مجلس صاحب تدبیر کی، اچھا بھائی لغت سے نہیں، تفسیر سے نہیں، بلکہ سورہ توبہ، سورہ مائدہ، سورہ نساء کی آیت، اللہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الہ الواحد، جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں، انما الخمر والمیسر والازناب والانصاب عمل الشیطان، جسم من عمل الشیطان، جیسی نجس شراب ویسی نجس کوئی شے نہیں، انما نجس المشرک، جیسا نجس مشرک ویسا نجس کوئی نہیں، جیسا بشر محمد ویسا بشر کوئی نہیں، جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں۔ اب آیت آئی چیختی ہوئی انما ولیکم اللہ، جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں۔ واہ 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 آواز غلط سلوات صلی علی محمد محمد، اللہم صلی علی محمد محمد، اللہم صلی علی محمد محمد۔ انما ولیکم اللہ، جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں۔ دیکھیے یوں اقبال نے نہیں کہہ دیا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، مجھے شریعت محمدی سے ڈر لگتا ہے، مجھے لحاظ ہے، مجھے خیال ہے کہ اگر ڈر لگتا ہے، ورنہ حاجی کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے، میں فاطمہ کی قربت کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہوں، حاجی کعبے کا طواف کرتا ہوں، میں بی بی فاطمہ زہرا کے قبر کا طواف کرتا ہوں۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ علم کیا چیز ہے؟ علم ہی ارمان ہے، علم ہی وجدان ہے، علم ہی درد بلا مقام، اس لیے کہ علم میں حقیقت کا بھول والا ہوتا ہے، جہل میں باطل کا مقابلہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو انسان میں انکساری پیدا ہوتا ہے، جب علم ہوتا ہے تو انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جب علم ہوتا ہے تو انسان میں گفتگو کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے، جب علم ہوتا ہے تو عبادت کی لذت کا مزہ اور بڑھتا ہے، جب علم ہوتا ہے تو معرفت ہوتی ہے۔ اس لیے جب علم ہوتا ہے تو یہ علم کہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ جب میرا مولا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ پروردگار عالم، اگر یقین کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں
تو تیری الوہیت پر شک نہ ہو اے میرے معبود۔ پھر وہی کہتا ہے جب علم یقین تک پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے یا سریع الرضا، اے جلدی سے راضی ہو جانے والے خدا، یا من اسمہ الدوا و ذکرہ الشفا، کہ جس کا نام دوا ہے وہ ذکرہ الشفا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کس انداز سے کرتا ہے؟ کہتا میں اس اللہ کو مانتا ہوں کہ جو تنہا رہ کے بھی احساس تنہائی نہیں کرتا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، جب علم ہوتا ہے یقین کے ساتھ، تو کہتا ہوا نظر آتا ہے میرے معبود، نہ میں نے تیری جنت کے لالچ میں تیری عبادت کی ہے، نہ تیرے جہنم کے خوف سے تیری عبادت کی ہے، بلکہ تجھے لائق عبادت پایا ہے تو تیری جب انسان کے پاس ہوتا ہے بس جہالت ہوگا، جب علم ہوگا تو یقین ہوگا، معرفت ہوگا۔ دیکھیے کہ ادھر نبی کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جہالت ہوگی، پھر لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنی طاقت سے، اپنے زور سے ہم قابض ہوئے، ہم حکمراں ہو جائیں۔ اتنے مسائل پڑے کہ بیوی کو مرثیہ پڑھنا، یہ مرثیہ جو بیوی نے پڑھنے سے ہمارے یہاں نہیں، بلکہ آپ صحیح بخاری میں بیوی کا مرثیہ صحیح بخاری میں بھی نہیں کہ میرے بابا آپ کی وفات کے بعد اتنے مسائل پڑے کہ اگر دل سے پڑھتے تو رات تاریخ کی کون سی ایسی مصیبت، کون سا لمحہ تھا کہ بیوی کو مسئلہ پڑا۔ نبی کی حیات تک لوگ ایسے سلام کرتے تھے، سلام کرتے تھے، نبی کے انتقال ہو گیا، لوگ ابھی کچھ بھول گئے، بغاوت کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم خلیفہ پر اور تمام امت کا ہم پر اجماع، لوگ اجماع دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس لیے خلیفہ بنے کہ اجماع، اجماع کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر سب کی رائے ہو وہ ہے اجماع۔ اور آپ تو اصول میں بھی قیاس پیش کریں گے، علی نے بیعت سے انکار کر دیا، سعد بن عبادہ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، ان کی روایت میں یہ تھی کہ سعد بن عبادہ نبی کریم کی وفات کے بعد شہید ہو گئے تھے، اور جیسے کہ روایت میں جہاں تک صحیح مسلم بخاری میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ جو سعد بن عبادہ کی جو اقوال ہے، جو قول ہے، بالکل سریعا انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے بیعت نہیں کی، اور اس بات کو قاضی اللہ شمسی صاحب نے اپنی کتاب میں تحریر کروایا۔ ایک بہت لمبی بحث ہے خلافت پہ، تو ادھر انکار کیا، طاقت سے، شمشیر سے، چاہتے علی سے بیعت نہیں ہوئی، علی نے کہا جانتے ہیں کہ حد یہ ہو گئی کہ بی بی فاطمہ زہرا کے در پہ پہنچ گئے، اور فاروق میں یہ جملہ موجود جہاں پر تمام اہل بیت اور انصار، جہاں پہ
बनी हाशिम के लोग यकजा थे, इकट्ठा थे। कहा कि अबुल हसन को बाहर निकालो वरना हम घर में आग लगा देंगे, दरवाजा जला देंगे। तो तारीफ के जुमले हैं कि बीबी ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इसमें हमारे छोटे छोटे दो बच्चे हैं जिसे नबी करीम प्यार किया करते थे। तो जवाब क्या मिला कि हम बच्चों को भी जला देंगे। अल्लाह अकबर। तारीख ने लिखा कि दरवाजे को तोड़ा गया। बीबी फातिमा ज़हरा दरो दीवार के दरमियान में आई। जनाब मोहसिन की शहादत वाक़ई हुई। अरे बीबी ने चीख मारी, हाय मेरा मोहसिन। अल्लाहु अकबर। मोहसिन की शहादत आप जानते हैं, अगर आप रवायत पढ़े देखें कि दरवाजा बीबी के ऊपर गिरा। बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के ऊपर लोग जो है दरवाजे पर चढ़ के जाने लगे। अबुल हसन को पकड़ा। पकड़ने के बाद तारीख ने लिखा कि गले में रस्सी बांधने के बाद खींचते हुए लेकर जाने लगे। अब जैसे ही लेके जाने लगे, अरे बीबी फातिमा ज़हरा आगे बढ़ी। क्या देखा कि अबुल हसन के गले में रस्सी बंधी है। एक मर्तबा तड़प गई है, जालिमो, एक का है मुशरिको है, जो है मुनाफिको। अरे जो है अबुल हसन को छोड़ दो वरना अपने सर के बाल परेशान कर दूंगी। तारीख ने लिखा जैसे ही बीबी ने कहा, मस्जिद नबवी बुलंद होने लगी। अल्लाह अकबर। वो बीबी फातिमा ज़हरा के कभी सूरज ने ना देखा होगा। आज वो बीबी जो है मैदान में आ गई अबुल हसन को बचाने के लिए। और बाबे कितने मसायब बीबी पे ढाए गए हैं। अरे जो है तारीख ने लिखा 75 दिन। और भी बहुत सी रवायतें हैं कि बीबी इस दुनिया में थी जब रुखसत हो गई। अरे बीबी ने ये वसीयत भी किया, सही बुखारी मुस्लिम दोनों में है कि उन्होंने ये वसीयत किया था कि हमारे लाशे पे लोग ना आए। जिन लोगों का नाम भी बताया, अबुल हसन रात की तारीकी में हमारे जनाजे को उठाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वही बीबी अब आप जानते हैं कि जब आपने जो है बाबा पे रोना चाहती थी तो क्या होता था। यही हुआ कि लोगों ने आगे कहा अबुल हसन अपनी जो है बीबी फातिमा ज़हरा अरे अपनी ज़ौजा को समझा दो, या दिन में रोया करे या रात में रोया करे। इसलिए कि जब ये रात में रोती है तो हमारी नींद में खलल पड़ता है, जब ये दिन में रोती है तो हमारे कामों में खलल पड़ता है। अरे कितनी मुसीबत बीबी के ऊपर पड़ी, न दिन में रोने दिया न रात में रोने दिया। अल्लाह अकबर। अब बीबी जो है दुनिया से करीब है कि बीबी इस दुनिया से रुखसत होने वाली है। हाँ, बीबी ने जो है वसीयत की है। सब में सलमा को बुलाया, अस्मा को बुलाया। बुलाने के बाद वसीयत करना शुरू किया है। अस्मा ये वसीयत है, अस्मा ये वसीयत है, अस्मा ये एक वसीयत ये है कि देखो ये मेरे छोटे छोटे बच्चे अभी आएंगे, मैं हुजरे में जा रही हूँ। अगर तस्बीह और तहलील की आवाज़ बंद हो जाए तो अस्मा ये समझ लेना कि कायनात की शहजादी अब दुनिया में नहीं है। और जब तक जो है तस्बीह और तहलील की आवाज़ आ रही हो, समझ लेना कि कायनात की शहजादी दुनिया में मौजूद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और कहा देखो जब मेरे बच्चे आए तो पहले उन्हें खाना खिला देना, फिर शहादत की खबर देना। बीबी जो है हुजरे में पहुंचने के बाद तिलावत करना शुरू किया। इधर जो है तिलावत की आवाज बंद हो गई। अस्मा समझ गई कि कायनात की शहजादी इस दुनिया से रुखसत हो गई। इधर जो है हसनैन तशरीफ लाने के बाद कहा मेरी माँ कहाँ है। कहा बच्चों पहले खाना खा लो। कहा तुम्हें नहीं मालूम मैं जब भी खाना खाता हूँ अपनी माँ के साथ खाता हूँ। क्या तुमने देखा कि बगैर माँ के कभी खाना खाया हो। अरे जैसे ही कहा अरे बर्दाश्त न हो पाया। कहा अरे बच्चों तुम्हारी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। अरे हसनैन ने मातम करना शुरू किया। वाह मुसीबता, वाह गुर्बता। अरे मौलाए कायनात ने गुस्ल दिया, कफन दिया। एक मंजिल आती है हमारे आपके हर जगह
یہ مراسم ہے کہ جب جنازہ رکھا ہوتا ہے تو جو اقربین ہوتے ہیں انہیں پہلے بلایا جاتا ہے. اگر ماں رخصت ہو جائے تو بچوں کو بلایا جاتا ہے, آؤ بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. لیکن بتائیے کہ اگر بچوں میں اگر جو ہے ماں رخصت ہو جائے, اگر بچے کم سن ہوں تو بچوں پر کیا کیفیت گزرتی ہے. ایک فلسفہ ہے کہ بچوں کو ماں سے جو ہے زیادہ لڑکوں کو الفت ہوتی ہے, بیٹوں کو ہوتی ہے, باپ سے بیٹیوں سے زیادہ الفت ہوتی ہے. لیکن ایک منزل آئی جب باری باری لوگ آئے, زینب آگے بڑھی ہے, اماں خدا حافظ, کلثوم آگے بڑھی ہے, اماں خدا حافظ, حسن آگے بڑھنے کے بعد کہے اماں خدا حافظ. لیکن تاریخ نے لکھا کہ حسین جو ہے کولے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں, اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں. جب انہیں بلایا گیا اور جو ہے مولا کائنات نے بلایا, اے میرے لال اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. سر کو ہلایا, ہلانے کے بعد کہا اے بابا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری ماں جو ہے مجھے نہ بلائے گی. کیا میں مرتبے میں عیسیٰ سے کم ہوں؟ اتنا کہنا تھا کہ بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ نمودار ہوئے, آواز آئی اے میرے لال میرے سینے سے لگ جا. اللہ اکبر. آخری جملات کی اسباب رحمت تمام اور باب ادا. ارے حسن حسین جو ہے اپنی ماں کے لاشے سے لپٹ کے بیان کرنے لگے. ادھر جو ہے کوہرام جو ہے عرش پہ مچ گیا. اللہ نے حکم دیا جبریل آئے کہ حسین کو جو ہے جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی. میں کہوں گا آپ کتنے خوش نصیب ہیں. ہار باب ادا ذرا سکینہ کی منزل دیکھیے. حسین نے جو ہے ماں کا نام لیا, ماں کو پکارا, ماں جو ہے بندے کفن سے تو ہاتھ نمودار ہوئے, ماں نے سینے سے لگا لیا. لیکن جب شام غریب آئی, آنے کے بعد یتیموں کی شام, بیواؤں کی شام, ایک سوال نظر آیا. اتنے میں جیسے ہی زینب نے دیکھا کہا کیوں آ رہا ہے, تجھے نہیں معلوم میں عباس کی بہن ہوں. ارے اب کچھ بھی نہیں ہے, اگر تمہاری تمنا, اگر تمہیں کچھ اور پورا کرنا ہے, اگر مانو سر کے چکر میں تو آیا ہے تو دن کے اجالے میں آ جانا. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے سوئے ہوئے ہیں, کیوں پریشان کر رہا ہے. ارے وہ سوال آگے بڑھا. ارے نقاب کو پلٹنے کے بعد کہا اے زینب مجھے نہ پہچانا, میں تیرا باپ ہوں. ارے گلے میں باہیں ڈال دی, ارے بیان کرنا شروع کیا. آخری جملہ تمام بیویوں نے مولا کائنات کو حلقے میں لیا. لیکن تاریخ نے ایک جملہ لکھا, ایک 4 سال کی بچی سکینہ گوشے تنہائی میں بیٹھی ہوئی ہے, رو رہی ہے. اندھیرے میں جیسے ہی مولا کائنات کی نگاہ جناب سکینہ کی طرف پڑی, اشارے سے جناب سکینہ کو بلایا, اے میری لاڈلی, اے میری بیٹی سکینہ میرے پاس آ جا. ارے جناب سکینہ نے گردن کو ہلا کے کہا اے دادا میں نہیں آؤں گی, اے دادا میں نہیں آؤں گی, اس لیے کہ آج مجھے یقین ہو گیا میں غریب باپ کی بیٹی ہوں. میری پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے. کل جب میں اپنے آپ کو مدد کے لیے بلا رہی تھی, ارے میرے بابا کے گلے پر خنجر چل رہا تھا تو آپ میری مدد کو نہیں آئے. ارے جیسے ہی پھوپھی نے بلایا آپ فوراً مدد کو آ گئے. آج یقین ہو گیا میں غریب باپ کی بیٹی. ارے مولا کائنات تڑپ گئے. ارے آگے بڑھنے کے بعد سکینہ کو آغوش میں لیا. اے میری لاڈلی سکینہ, تیرا دادا تجھ سے بہت پیار کرتا ہے. جملہ مومنین اور مومنات کی حضور کو اظہار فرماتے ہیں بالخصوص
पीछे ले लो बता इस्लाम कितना गम खाए फातिमा ज़हरा बता इस्लाम कितना गम उठाए फातिमा ज़हरा बता इस्लाम कितना गम उठाए फातिमा ज़हरा दिल सजा त्याग पे किसको दिखाए फातिमा ज़हरा बता इस्लाम कितना गम उठाए फातिमा ज़हरा नबी के बाद ही अहले मदीना हो गए दुश्मन नबी के बाद ही अहले मदीना हो गए दुश्मन कहाँ तक सब्र के जौहर दिखाए फातिमा ज़हरा बता इस्लाम कितना गम उठाए फातिमा ज़हरा बता इस्लाम कितना गम उठाए फातिमा ज़हरा नबी की लाडली बेटी का घर जालिम जलाते हैं नबी की लाडली बेटी का घर जालिम जलाते हैं निगाहे जुल्म में क्या है खताए फातिमा ज़हरा बता इस्लाम कितना गम उठाए फातिमा ज़हरा बता इस्लाम कितना गम उठाए फातिमा ज़हरा अगर मकसूद है रोना तो फिर बाहर मदीना के अगर मकसूद है रोना तो फिर बाहर मदीना के कोई दाखिल महल अपना बनाए फातिमा ज़हरा बता इस्लाम कितना गम उठाए फातिमा ज़हरा बता इस्लाम कितना गम उठाए फातिमा ज़हरा नए जुल्म सितम ईजाद करते थे सक़ीफ़ाए नए जुल्म सितम ईजाद करते थे सक़ीफ़ाए मदीना बन गया था करबलाए फातिमा ज़हरा बता इस्लाम कितना गम उठाए फातिमा ज़हरा बता इस्लाम कितना गम उठाए फातिमा ज़हरा हुकूमत ने रसन बांधी गोलुए शेर दावर ने हुकूमत ने रसन बांधी गोलुए शेर दावर में कली को जुल्म से कैसे बचाए फातिमा ज़हरा बता इस्लाम